السلام علیکم دوستو، میرا نام عدنان رؤوف راجپوت ہے، پاکستان ٹریولنگ پیشن سے حاضر ہوں۔ بھائی آج کا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے آخری خواہش، کیونکہ میرے ویورز نے کہا کہ عدنان بھائی بہت سنجیدہ گفتگو ہو گئی، بہت سنجیدہ ٹاپک ہو گئے، پہلے ہی سارا دن ہم اتنی ٹینشن دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ کی سجیشن ہے، لیکن کچھ چٹپٹا بھی ہونا چاہیے، کچھ اپنے واقعات سنائیں۔ چلو میں آج آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں۔ میرا پہلے سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا کام تھا، تو مجھے کراچی سے پنجاب کی طرف اسلام آباد، فیصل آباد، لاہور کی طرف کافی جانا ہوتا تھا۔ اس کا بھی تعلق میرے بچپن سے ہے، تو ہو سکتا ہے میری ویڈیو دیکھ کے میرے بہت سارے دوست مجھے وہاں پر بھی مختلف خطاب سے نوازے جو ان واقعات کو جانتے ہیں۔ بچپن میں ہمارے ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے تو گھر میں جب اس قسم میں کوئی شخصیت آتی ہے جس کو ہاتھ دیکھنا آتا ہو یا کچھ علم کے حوالے سے جانتا ہو، تو ایسے صورت میں گھر والے سب سے پہلے پوچھتے ہیں شرارتی بچے کہ یار اس کا کیا ہوگا، اس کا کچھ ہو جائے گا؟ تو انہوں نے کہا بھائی یہ دنیا گھومے گا اور اس کا سفر بہت ہے اور یہ بہت گھومے پھرے گا۔ میں پوری گلی میں بڑا ہنستا کھیلتا گھومتا پھرتا رہا کہ بھائی میں تو بڑا گھوموں گا، لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ جب میں ماسٹرز کر رہا تھا تو اس میں مجھے 15 دن جو ہے نا دوسرے شہر جانا پڑتا تھا۔ تو گریجولی مجھے آئیڈیا ہوا کہ اس بات کا آج کیا مقصد ہے۔ ہر 15 دن میں بیگ اٹھاتا تھا، یہاں تک کہ میرے ٹیچر بھی بڑے خائف تھے، اور اس میں میرے دوست جو ذیشان جعفری، ان کی بڑی مہربانی، انہوں نے ٹیچر کو کنونس کیا بھائی کہ یہ پڑھنے والا بچہ ہے لیکن اس کے ساتھ جاب کرتا ہے، اور پلیز آپ کو، ورنہ پبلک نے تو بڑا پکا ارادہ کر لیا تھا فیل کرنے کا۔ تو بہت شکریہ میرے تمام دوست، جو میرے دوست بھی تھے میرے ٹیچر بھی تھے۔ خیر اب آ رہے ہیں ٹاپک کی طرف۔ آخری خواہش کا یہ ہے کہ میں نے ایک سفر کیا۔ عموماً عام طور پہ جب میں سفر کرتا اپنے ساتھ میگزین، اخبار جہاں، جو میں سارا سال بھی نہیں پڑھتا وہ، اور انگلش کا ایک اخبار میں لے لیتا، ایک امپریشن پڑھتا ذرا گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ذرا سامنے والے پہ۔ بہرحال جب میں داخل ہوتا ہوں تو عام طور پہ میرے پاس ینگ لوگ ہوتے ہیں، کچھ دیر میں محفل بن جاتی ہے، میں کچھ ماحول بنا لیتا ہوں۔ لیکن ہوا کیا کہ اس مرتبہ جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ 4 بزرگ ہستیاں میرے انتظار میں، اور چاروں ایسی کہ ابھی کاٹ کھائیں ایک دوسرے کو آپس میں۔ میں نے کہا لو بھی ہو گیا سفر۔ تو میں چپ کر کے بیٹھ گیا، اپنی کتابیں پڑھتا رہا آہستہ آہستہ۔ ایک وقت ایسا ہے کھانے کا، تو میرے کھانے میں، ہمارے گھر میں ایک شروع سے رواج ہے کہ اپنے برتن سے دوسرے کو کھانا کھلانا۔ اپنے سفر میں بھی میری والدہ زیادہ روٹیاں وغیرہ ڈال دیتی تھیں، سالن دیتی تھیں تاکہ بیٹا کوئی ساتھ ہوتا ہے وہ کھا لے گا۔ تو جب میں نے کھولا تو انہوں نے دیکھا یار 8 روٹیاں ہیں۔ میں نے کہا بھائی دیکھیں بات یہ کہ روٹیاں میرے پاس بہت زیادہ ہیں، سالن بھی زیادہ ہے۔ میں نے اس لیے لیا تھا کہ عموماً عام طور پہ لوگوں سے بڑی ریلیکس ہو جاتی ہے، تو آپ لوگوں نے تو لفٹ بھی نہیں کری۔ بہرحال اب آپ اس کو یہ سمجھیں کہ اس میں نے دوائی ملائی ہوئی ہے، اگر کسی کا دل کرے کھانا کھانے کا تو وہ کھا لے، نہیں تو اس کی مرضی۔ بالآخر وہ خاموشی ٹوٹی اور لوگ جو ہے آپس میں نارمل ہوئے، اور انہوں نے کیا کیا کہ بات چیت شروع ہوئی۔ بہرحال وہ بات چیت چلی، مجھے پتہ چلا اس میں سے کچھ تاجر حضرات ہیں جو آلریڈی فیصل آباد میں موجود ہیں اور وہ کراچی سے سامان وغیرہ لینے آتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کراچی میں اور وہ کسی کام سے فیصل آباد جا رہے ہیں۔ تو فیصل آباد میں ملت ایکسپریس کا میرا سفر تھا، تو 4 ساڑھے 4 بجے یہاں سے چلتی تھی، اور صبح جو ہے 6:30 7 بجے قریب روڑی کے اندر موجود ہوتی تھی۔ تو ہوا یہ کہ میں نے ان کی گفتگو کے اندر سنا، انہوں نے کہا کہ یار میں پہلے جوان تھا تو کراچی بہت آتا جاتا تھا، اب میں مہینوں میں کبھی ایک سفر ہوتا ہے میں کرتا ہوں، لیکن یہ جو اب اسٹیشن آنے والا ہے اس سے میں بہت چڑھتا ہوں۔ میں نے کہا کوئی خاص بات؟ انہوں نے کہا کہ روڑی جنکشن کے پاس بالکل پلیٹ فارم کے ساتھ ایک چنے والا ہے، جب بھی میں یہاں سے گزرتا ہوں تو اس کی خوشبو آتی تھی۔ جوانی میں تو میں بھاگ کے اتر کے چلے جاتا تھا اور وہاں سے جا کے اس سے چنے اور وہ نان وغیرہ لے آتا تھا۔ اب جب بھی میں یہاں سے گزرتا ہوں میں کہتا ہوں یار یہ آدمی مر کیوں نہیں جاتا؟ تو میں نے کہا کوئی خاص بات کہہ رہے کہ یار یہ مجھے بہت پسند ہے، اب تو میری زندگی کی آخری خواہش بن گئی، اور آخری خواہش بن گئی کہ کبھی میں ایسا ہو سکے کہ میں مرنے سے پہلے ایک دفعہ یہ چنے کھا سکوں، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے۔ بہرحال صبح جب ہم اس ٹائم پر وہاں پہنچے روڑی پہ، تو واقعی مجھے بھی بڑی محسوس ہوئی کہ یار ایک خوشبو جو ہے نا وہ اسٹیشن پہ پھیلی ہوئی ہے۔ بہرحال گاڑی رکتے ساتھ میں اترا اور بڑی سپیڈ میں نے دوڑ لگائی، اور وہ 3 پلیٹ فارم کراس کر کے اس کے بعد وہ اسٹیشن کے باہر بالکل اس کے ساتھ ایک چنے والا ہے، شاید جو لوگ وہاں سے گزرتے ہو یا جہاں روٹین میں آتے ہیں تو ان کو پتا ہو۔ ادھر ایسا رش تھا کہ جیسے فری میں سب کچھ بٹ رہا ہو، یا تو نان فری تھے یا چنے فری تھے، مجھے ایگزیکٹلی آئیڈیا نہیں۔ بس میں جیسے جا کے ان کو بڑی ریکویسٹ کر کے کہ گاڑی رکی ہوئی آپ پلیز مجھے دے دے، پہلے اسے جیسے جیسے کر کے وہ میں برتن لے گیا تھا ساتھ، اپنے رات کے میرے برتن تھے اس میں ڈلوا کے لا کے
میں نے لا کے اپنا ہمارا 6 کا کیبن تھا بزنس کلاس کا, میں نے اس پر رکھ دیا. وہ انکل اس وقت جو ہے نا باتھ روم میں گئے ہوئے تھے. جب وہ باتھ روم سے آئے واپس تو انہوں نے کہا کہ دروازے بولا دیکھو یار اللہ کرے آدمی مر جائے, آج تو اس کی خوشبو کچھ زیادہ ہی آ رہی ہے. اور یہ خوشبو کیا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل آج تو یہ ڈبے کے باہر ہی بھیج رہا ہے. میں نے کہا ہاں جی واقعی ہمیں بھی آج بہت خوشبو آ رہی. کہہ رہا ہے ہاں بس ٹھیک ہے یار. تو آ کے بیٹھے کچھ بڑبڑاتے رہے. پھر انہوں نے دیکھا یار کہ کیبن کے اندر, کہہ رہے یار آج کچھ زیادہ ہی آ رہی ہے. میں نے کہا ہاں بھی بالکل زیادہ آ رہی ہے. تو سب ہنسنے شروع ہو گئے. حالانکہ میری عمر میں ان کی عمر میں 40 سال کا فرق تھا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ سر ذرا ڈھکن اٹھائیے. انہوں نے ڈھکن اٹھایا تو دیکھا تو اس کے اندر اس برتن میں وہ چنے تھے اور وہ نان تھے, وہ سارا سامان میں لا کے رکھا ہوا تھا. انہوں نے دیکھا اور مجھے دیکھا, بولا آپ یہ وہاں سے لائے؟ میں نے کہا بالکل میں وہیں سے لے کر آؤں. تو ان کی آنکھیں نم ہو گئی. انہوں نے اٹھ کے مجھے گلے لگا لیا. مجھے بولا یار آپ ایک پردیسی آدمی, ایک رات کا ہمارا سفر, آپ میرے لیے ٹرین بس سمجھے کہ چھوٹتے چھوٹتے بچی تھی میری. یعنی جب میں پلیٹ فارم اوپر سیڑھیوں سے اتر رہا تھا تو ٹرین چلنا شروع ہو گئی تھی. اس وقت میں بھاگتے بھاگتے لا کے میں نے سالن رکھا ان کا. بہرحال وہ ہم نے واقعی کھائے تو مجھے لگا کہ شاید اس سے زیادہ لذیذ مرغ چنے اور وہ نان کا ناشتہ شاید کہیں اور ملتا نہ ہو. دوسرا یہ تھا کہ تو اس کے بعد ماحول کھل گیا. ہمارا تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا تھا کیونکہ اس وقت فیصلہ آباد 8 ساڑھے 8 9 بجے آ جاتا تھا. تو چلتی رہی گاڑی اور انکل کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ہم. پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے ہم 5 دوست ہو گئے. اس پہ عمر کی ساری چادر اتر گئی. پھر سب نے کھل کے اپنے متعلق بتایا میں یہاں ہوں. پھر مجھ سے انہوں نے پوچھا بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں فیصلہ آباد. بولا کہاں ٹھہریں گے؟ میں نے کہا ابھی تو مجھے کچھ پتا نہیں کیونکہ ہوٹل میں ٹھہروں گا, میرا کوئی جاننے والا نہیں فیصلہ آباد. بولا آج سے یہ بات مت کہیے گا, آپ کا جاننے والا ہے اور آپ سمجھ لیں, مجھے والد کی جگہ سمجھ لیں, آپ چچا سمجھ لیں, دوست سمجھ لیں. آپ نے جب آنا ہے میرے پاس ٹھہرنا ہے. میری وہاں 8 بازار گھنٹہ گھر ہے کوئی وہاں میری دکان ہے. بہرحال اس وقت تو میں نے انہوں نے مجھے ایک نمبر وغیرہ دے دیا اپنا. بولا PTCL نمبر تھا اس وقت کہ میں مارکیٹ میں فلاں جگہ دکان میری کپڑوں کی مارکیٹ میں, وہاں جائیے گا. میں وہاں اسٹیشن سے اترا تو وہاں میرا اسٹے جو ہے اس وقت پولیٹیکل ایک ایجنٹ ہے راجہ ریاض, فیصلہ آباد میں بڑا مشہور ہے. لوگوں نے کہا تھا کہ ان کا ایڈریس نہیں, بس کسی بھی ٹرانسپورٹر کو بول دینا آپ رکشے والے کو کہ جی راجہ صاحب کے یہاں جانا ہے. تو راجہ پیٹرولیم, راجہ ٹرانسپورٹ, بڑی توتی بولتی تھی ان کی. 12 میں ان کے پاس جا کے ٹھہرا. تو اترتے وقت جب میں تھا تو وہ مجھ سے ایسے مل رہے تھے جیسے ہم کوئی 20 سال پرانے دوست. یہ کہانی سنانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ ہیں اور ان کی بہت ساری خواہشیں ہیں آپ کے ساتھ, اور کئی خواہشیں ایسی ہیں جو آپ پوری کر سکتے ہو. اس میں آپ کے والدین کی ہے, بھائیوں کی ہے, دوستوں کی ہے. میری ہابی آپ سمجھ لیں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر کسی کی کوئی ہابی ہو اور وہ میں پوری کر سکتا ہوں تو میں لازمی کر دوں. مجھے سرپرائز دینے کی عادت ہے. اگر آپ نے غلطی سے مجھ سے کبھی کچھ کہا ہو کہ بھائی مجھے وہ چیز پسند ہے تو میں اگلے دن وہ کوشش کرتا ہوں کہ جس وقت بھی میرے پاس پیسے آ گئے, کوئی ارینجمنٹ ہو گیا, وہ ماحول پیدا ہو گیا تو میں وہ کام کر دیتا ہوں. تو اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے گا. اور اس طرح ان کی آخری خواہش پوری ہوئی. اب اس طرح کے مزیدار واقعات آپ کو ملیں گے. کچھ واقعات سن کے آپ کو مجھے بہت کچھ بولنا بھی پڑے گا, لیکن میرے واقعات بڑے ہیں کیونکہ میں نے زندگی بہت انجوائے کی ہے, میں نے بہت سفر کیا ہے, تو اور سفر میں بہت کچھ سیکھا ہے. تو آپ نے میرے ساتھ دینا ہے. چینل ضرور سبسکرائب کرنا بھائی, آپ لوگ چینل سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں, اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا. ٹھیک ہے جی, اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے گا. عدنان راجپوت کی رائے دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو.